السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم گائز، کیا حال ہے؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا جو چینل ہے یوٹیوب کا اسلامک فیکٹس 1024، یہ میرا آپ نے دیکھا ہوگا، پر میرا ریئل فیس نہیں دیکھا ہوگا۔ تو ریئل فیس آپ آج دیکھ رہے ہیں میرا۔ تو آج میں آپ کو سنانے لگا ہوں رسالہ باپ کی عظمت و شان، یہ رسالہ ہے، وہ سناتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولنا، کہ آنے والی ویڈیو انشاءاللہ آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف کی فضیلت۔ جو درود شریف ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، اس کی فضیلت بتاؤ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا، وہ لکھتے ہیں، وہ لکھا، تو جب تک میرا انعام اس میں رہے گا، فرشتے اس کے لیے استغفار بخش کی دعا کرتے رہیں گے۔ تو ہم نے کیا سنا؟ ہم نے سنا کہ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک لکھا، تو جب تک میرا نام رہے گا، فرشتے اس کے لیے استغفار و بخش کی دعا کریں گے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ابھی جو آپ کو سنا رہے ہیں، وہ سنا رہے ہیں ہم ماں کی محبت کے ساتھ ساتھ باپ کی محبت کا بھی اظہار ہونا چاہیے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، والدین کی خدمت بہت بڑی سعادت ہے۔ بہت لوگوں ماں باپ کی خدمت اور برکت سے بہت دور رہ جاتے ہیں۔ جو بہت لوگ ہیں وہ ماں باپ کی خدمت سے دور رہ جاتے ہیں، بہت دور رہ جاتے ہیں۔ وہ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے کہ یہ کتنی بڑی ہستیاں ہیں۔ وہ تو ہے ماں باپ کی ہستیاں، جیسے کوئی ہستی نہیں ہے۔ ماں کے بارے میں تو ہم بہت سنتے رہتے ہیں کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ صحیح بات ہے، ماں کے قدموں تلے واقعی میں جنت ہے۔ ماں کی قدموں کو جنت کی چوکھٹ فرمایا گیا۔ ماں ماں ہی ہوتی ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ماں کا کسی سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ ماں کا دنیا میں کوئی نام بدل نہیں ہے، لیکن والد کی خدمت اور ادب و احترام کے حوالے سے وہ چیز نظر نہیں آتی جو آنی چاہیے۔ کیا نظر نہیں آتی؟ اور نہ ہی والد سے اتنی محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ حالانکہ ہماری زندگی میں والد کی ایک خاص اہمیت اور اہم کردار ہے۔ تو ہم نے کیا سنا کہ ہم نے ماں کے بارے میں بہت سنتے ہیں، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ماں کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، ماں جیسی محبت کوئی کر نہیں سکتا۔ اور باپ کی سنی ہے، باپ کی بہت کم سنی ہے۔ ابھی جو ہم سن رہے ہیں نا،
ابھی اگلا جو مطلب چیپٹر سن رہے ہیں وہ سن رہے ہیں، والد کی خدمت نے بیٹے کو مالا مال کر دیا۔ سنتے ہیں، ایک شخص نے 4 بیٹے تھے، وہ بیمار ہوا تو اس کے ایک بیٹے نے اپنے بھائیوں کے سامنے بڑا عجیب فارمولا پیش کیا کہ تم تینوں مل کر والد صاحب کی تیمارداری کرو، جب تم اتنی بڑی نیکی کماؤ گے تو پھر وراثت میں سے حصہ نہ لینا۔ یہ تو صحیح ہے، اگر اتنی بڑی وہ کرے گا تو وراثت سے حصہ نہ لینا، یا مجھے یہ کام دو کہ میں والد صاحب کی تیمارداری کروں، میں والد صاحب کی خدمت کروں، ساری خدمت بچا لو اور وراثت میں سے کوئی حصہ نہ لو۔ بڑی عجیب سی بات ہے کہ تھی پیسے کون چھوڑتا ہے، پیسہ تو آپ کو پتہ نہیں کون سی چیز ہو گئی ہے بھائی۔ رسالے میں ایک اسلام کی بنیاد باتوں میں بھائی بھائی کو لوٹنے میں مصروف ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ آگے سنتے ہیں، مگر وہ بھائی جانتا تھا کہ والد کی خدمت کا کیا اجر ہے، چنانچہ تینوں بھائیوں نے کہا اس سے اچھی اور کیا بات ہے، تم ہی والد کی خدمت کرو اور وراثت میں سے کچھ نہ لو۔ اس نے بولا کہ صحیح ہے، میں کروں گا وراثت، اس نے بھائی کو بولا کہ تم باپ کی خدمت کرو اور وراثت میں سے حصہ نہیں لو۔ بہرحال یہ فارمولا طے ہو گیا اور وہ بھائی اپنے والد کی خدمت کرتا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر، یہاں تک کہ والد کا انتقال ہو گیا، اس خدمت گار بیٹے نے وراثت میں سے کوئی حصہ نہیں لیا، کیونکہ وعدہ کیا تھا میں والد کی خدمت کروں گا تو میرا اس میں سے حصہ نہیں لوں گا۔ اب کیا ہوا، ایک رات وہ سویا، اسے خواب میں آواز آئی، کوئی کہنے والا ہے، کہہ رہا تھا کہ فلاں جگہ پر جاؤ اور وہاں 100 دینار اس زمانے میں بڑی بات تھی، 100 دینار یعنی 100 سونے کے سکے موجود ہیں، وہ لے لو۔ اس شخص نے خواب میں بتانے والی سے پوچھا کہ کیا ان 100 دینار میں برکت ہے؟ اس نے کہا برکت نہیں ہے۔ صبح اٹھ کر اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا، گفتگو کی کہ میرے کو رات خواب میں یہ خواب آیا تھا، فلاں جگہ فلاں جاؤ، وہاں 100 دینار پڑے ہیں، وہ جا کے لے لو۔ میں نے پوچھا برکت ہے؟ اس نے بولا برکت نہیں ہے۔ بیوی نے کہا عجیب آدمی ہو، پہلے میرا چھوڑ دی، اس میں سے بھی کچھ حصہ نہیں لیا، اب 100 دینار مل رہے تھے، تم غریب بھی ہو، یہ تو لے لیتے۔ اس کی بیوی نے بولا تم غریب، تم نے پہلے وراثت میں سے حصہ نہیں لیا اور ابھی 100 دینار میں چھوڑ دیے، غریب تھے لے لیتے۔ اس نے کہا مجھے وہ مال نہیں چاہیے جس میں برکت نہ ہو، یہ بات صحیح ہے، جس میں برکت نہ ہو نہ لے۔ دوسری رات سویا، پھر اسے خواب میں ایک جگہ دکھائی گئی کہ فلاں جگہ پر سونے کی 10 اشرفیاں میں وہ لے لو۔ اس نے کہا پہلی والی بات کیا اس میں برکت ہے؟ اس نے بولا نہیں، برکت نہیں ہے۔ پھر صبح اٹھا، پھر بیوی کو بتایا کہ میرے کو خواب آیا، فلاں جگہ فلاں جاؤ، یہاں پہ اتنے اشرفیات پڑے ہیں، جا کے لے لو۔ میں نے پوچھا برکت ہے؟ اس نے بولا برکت نہیں ہے۔ تو پھر بیوی نے بولا کہ تم اتنے غریب ہو، تم نے یہ بھی چھوڑ دی۔ پھر تیسری رات سویا، پھر خواب میں ایک جگہ دکھائی گئی کہ وہاں 1 دینار ہے، وہ لے لو۔ اس نے پوچھا کیا اس میں برکت ہے؟ خوب بتایا گیا کہ ہاں
اس میں برکت ہے۔ تو پھر آگے کیا ہوتا ہے آپ کو بتاتا ہوں، اس میں برکت ہے۔ خواب میں بتایا گیا کہ ہے اس میں برکت ہے، چنانچہ یہ شخص صبح اٹھ کر اس جگہ گیا اور وہاں سے 1 دینار اٹھا کر لے لیا۔ اس کے بعد اس نے اس دینار سے گھر والوں کے لیے 2 مچھلیاں خرید لیں کہ اور کچھ نہیں تو گھر والوں کو اچھا کھانا تو کھلا دو۔ جب گھر آیا اور اس نے دونوں مچھلیوں کا پیٹ چاک کیا تو ان دونوں مچھلیوں سے پیٹ سے ایک موتی نکلا۔ کیا نکلا اس دونوں مچھلیوں سے؟ دیکھو نا خدا قسمت کیسے بدل دیتا ہے بندہ کو، ایسے زمین سے اس آسمان پر۔ اللہ اکبر، بڑے عجیب غریب اور یونیک مانا کوئی انوکھے موتی تھے۔ اس نے ان موتیوں کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اسی دن بادشاہ نے، جو بادشاہ تھے وراثت کے، حکم جاری کیا کہ مجھے اس کلر اور اس ڈیزائن کا موتی چاہیے۔ بادشاہ کے نمائندے سارے شہر کے جیولرز کے پاس گئے مگر کہیں سے بھی اس طرح کا موتی نہ مل سکا، مانا اس کو کوئی موتی اس کی ڈیزائن اس کی پسند کا نہیں ملا۔ موتی دکھا تو کہا بادشاہ کو ایسا ہی موتی چاہیے، مطلب وہ پھر گئے بیچ میں اس کے دوسرے بندے گھر گئے، اس کے پاس وہی موتی پڑے ہوئے تھے۔ تو بادشاہ نے بولا ہاں یہی موتی چاہیے میرے کو۔ پھر جب بادشاہ کو وہ موتی دکھایا گیا تو اس نے کہا ہاں یہی موتی ہے۔ اب اس موتی کی قیمت پوچھی گئی، چونکہ پہلے کے زمانے میں گدھوں اور گھوڑوں پر سامان لادا جاتا تھا۔ تو اس شخص نے کہا 30 کھچر یعنی 30 ملی سونا۔ بادشاہ نے 30 کھچر پر سونے کی بوریاں لگا کر اس سے موتی خرید لیا۔ 1 دینار کی برکت سے کتنا مال ہو گیا، وہ بھی ابھی ایک ہی موتی بکا ہے۔ بادشاہ نے یہ موتی لے کر اس کام کا جو ایکسپرٹ تھا اسے دیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا ایک موتی سے خوبصورتی نہیں آئے گی، اس کی جوڑی ہونی چاہیے۔ جب اسی طرح کا دوسرا موتی مل گا تب اس کی اصل ویولت بنے گی۔ بادشاہ نے کہا ایک اور موتی تلاش کرو، اگر دوگنی قیمت دینی پڑے۔ پر پھر موتی تلاش کیا گیا مگر کہیں نہ ملا۔ اللہ اکبر، واپس لوگ اسی شخص کے دروازے پر پہنچے۔ اس سے پوچھا کیا تمہارے پاس اس طرح کا دوسرا موتی بھی ہے؟ اس نے کہا اس طرح تو دوسرا موتی تو ہے لیکن وہ تمہیں ڈبل قیمت پر ملے گا۔ چنانچہ انہوں نے اس شخص سے 60 کچر سونے کے بدلے میں وہ موتی خرید لیا۔ اس واقعہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ ملتا ہے کہ والد کی خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ بے شک تھوڑا مال جس میں برکت ہو اس زیادہ مال سے بہت بہتر ہے جو حرام کا ہو اور برکت سے خالی ہو۔ بہرحال اس بیٹے نے والد کی خدمت کی تو اللہ پاک نے اسے غیب کے خزانوں سے مالا مال کر دیا۔ تو ہم نے یہی سنا کہ باپ کی جو عظمت و شان رسالہ ہے تو اس میں تھوڑا ہو برکت والا ہو۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے سبسکرائب کر کے جانا، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولنا کہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک اللہ حافظ۔